تو آیا اس مسئلے کا حل اللہ کے پیارے حبیب نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن جو مسائل آتے رہیں گے اور ان مسائل کا حل اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں بتا دیا اور اللہ رب العزت نے اپنی کلام میں بتا دیا۔ مثلاً ایک بات یہ ہے کہ آج فلسطین میں ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، کیا اس میں کوئی دو رائے ہیں کہ وہاں ظلم ہوا، معصوم بچے قتل ہوئے، عورتوں پہ ظلم ہوا، مردوں پہ ظلم ہوا؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جب مسلمانوں پہ ظلم ہوگا، جب مسلمانوں پہ زیادتی ہوگی، جب بچوں پر بمباری ہوگی، شہید کیے جائیں گے، اے اللہ تو نے ہمیں کیا بتایا، ہمیں کیا حکم دیا؟ اللہ اکبر، واللہ قیامت تک یہ دین ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے مسلمانوں جب یہ حالات آ جائیں تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ما لکم لا تقاتلون، یہاں لفظ جہاد نہیں فرمایا۔ معذرت کے ساتھ ہم ادھر بھی روڈ بلا کر دیں گے، ادھر احتجاج کر دیں گے مسلمانوں کے لیے۔ جہاں مسلمانوں کی مظلومیت کی بات آئے گی، جہاں مسلمانوں کے ظلم ستم کی بات آئے گی، وہاں اللہ رب العزت نے لفظ جہاد نہیں لفظ قتال فرمایا۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ان کے لیے جنگ کیوں نہیں، جہاد کی بات نہیں کی؟ اس لیے پتا تھا کہ یہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو کھانے کو بھی جہاد کہیں گے، سونے کو بھی جہاد کہیں گے، روڈ بلا کرنے کو بھی جہاد کہیں گے، مختلف چیزوں کو جہاد کہیں گے۔ اس لیے امت کے اہم ترین مسئلے کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ فرمایا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم ان مظلوموں کی پکار نہیں سن رہے ہو؟ ان بچوں کی پکار نہیں سن رہے ہو؟ کیوں نہیں جاتے ہو؟ قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں حل بتایا کہ مظلوموں کی مدد وہ کشمیر میں ہوں یا فلسطین میں ہوں۔ قرآن نے ہمیں واضح طور پر ایک بیانیہ دے دیا، ایک پیغام دے دیا، ایک راستہ بتا دیا۔ اب ہماری مرضی ہے ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں یا ان اغیار نے، یہ جو ہمیں یہ مروجہ طریقے ہیں یہ ان ظالموں نے ہمیں بتائے ہیں تاکہ ہم اللہ اور پیارے حبیب کی جو ہے راستے سے کو چھوڑ کر ان کے رستوں کو اپنائیں۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جو اللہ نے راستہ بتایا ہے ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور ہمارے پیارے حبیب نے جو ہمیں راستہ بتایا، المسلموں کا جسدین واحد، المسلم پوری امت نہیں کہ فلسطین اور ہے، کشمیر اور ہے، عرب اور ہے، عجم اور، المسلموں کا جسدین واحد، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا راسہ اشتکا کلہ۔ اگر آنکھ کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہے، سر کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہے۔ اب بتائیے ذرا تکلیف کیسے دور ہوتی ہے؟ تکلیف ان کی کیسے دور ہوگی؟ اگر سر کو تکلیف ہے تو دوائی دی جاتی ہے، اگر کوئی زیادہ تکلیف ہے تو آپریشن کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ ہم ان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم نے اپنایا ہے؟ نہیں اپنایا۔ لہذا جب تک ہم اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں اپنائیں گے میں نہیں سمجھتا ہوں، ہاں اجر ضرور ملے گا، اس لیے کہ نیکی کا کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس کا اجر ملے گا۔ دوسری آیت میں نے پڑھی وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ہمارا نامزد، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں کا دشمن کون ہے، اور یار اس کا دشمن تو ہے، اس کے اوپر تو نامزد FIR کٹی ہوئی ہے۔ امت اسلامیہ کا نامزد دشمن کون ہے جس پر اللہ نے FIR کاٹی ہے؟ کسی کا قرآن کے اندر اور کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ضمنیوں میں ہے وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، نام بتایا کہ دنیا میں سب سے بدترین اور سب سے سخت، اسم تفضیل کا صیغہ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، یعنی اس سے سخت جملہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور پھر ہم کہتے ہیں، آخری بات، ہم کہتے ہیں
यार इनके साथ कोई डैला कर लिया जाए। इसका भी जवाब कुरान के अंदर है। फरमाया वलन तरजान कल यहूद। अल्लाह खुदा की कसम, हमें अल्लाह उसके हबीब ने हमें तरह नहीं छोड़ा। हर मौके पे फरमाया वलन तरजान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतुम। तुम जो उनके साथ डैला कर रहे हो कि वो किसी न किसी बात में हाल में आ जाएंगे, हाँ वो हाल जो उनके मजहब के मुताबिक होगा, वो हाल जो उनकी सोच के मुताबिक होगा, वो हाल जो वो चाहेंगे, अगर वो आप मानेंगे तो वो राजी होंगे, अगर वो नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरान का वाज़ेह ऐलान है वलन तरजान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतुम। इसलिए हमें सोचना होगा कि ये रास्ता जो क़िताल का रास्ता है, जो जिहाद का रास्ता है, जो ईमान का रास्ता है, हमें जब तक उस तरफ नहीं जाएंगे। आज उम्मत इस्लामिया कितनी है, 53-54 मुल्क हैं और इसराइल इतना सा है, लेकिन हम अल्लाह और उसके रसूल से रास्ते से हटे हुए हैं। हम तो फिर आप देखें कि क्या हो रहा है। इसलिए हमें इन रास्ते को इख्तियार करना चाहिए जो अल्लाह ने बताया, अल्लाह के प्यारे हबीब ने बताया। अल्लाह ताला हमें इन बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।